اتنے اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں الجھایا ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے مہمان نے کہ اب بریک کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ شوکت ترین صاحب کی سٹوری کو میں بالکل ہڑپ کر کے ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں جو میرے پروگرام میں شامل ہونا ہی نہیں تھا، لیکن اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایک ایسی ویڈیو میرے سامنے کھلی ہے جو دیکھ کر کے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور اس سے زیادہ شاید مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اخونزادہ چٹان صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ چٹان صاحب، ملک میں آزادی اظہار رائے آپ کے خیال میں کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ متاثر ہے، اور کیا صورتحال واقعی اتنی تشویشناک ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کو، عالمی عدالت انصاف کو، جو بائیڈن کو اور پوری دنیا کو ہمیں قدوا دینا چاہیے اور سب کو چھاتی پیٹ پیٹ کے بتانا چاہیے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے؟ دیکھیے اگر اب ہم اپنے آنکھیں بند کر کے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ ڈوب گیا۔ اب دنیا کے آپ ریٹنگ میں دیکھ لیں کہ پاکستان صحافت کے لحاظ سے کس نمبر پہ ہے، اور اسلام آباد شہر جو ہمارا دارالخلافہ ہے وہاں کی کیا حالات ہے اور اس کا کیا ریکارڈ ہے، تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کو ایک چیز کا پتہ ہے، ہم ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ تو میڈیا کو بند کر سکتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا کو تو آپ بند نہیں کر سکتے، آپ یوٹیوب چینلوں کو بند نہیں کر سکتے، آپ سوشل میڈیا کو بند نہیں کر سکتے۔ تو ان سے حالات کا ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی ہے، اور ساری دنیا کو بھی ہے۔ میں دوسرا ٹاپک جو تھا اس پہ صرف ایک مختصر سا بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ نور اللہ رفین صاحب، میرے بھائی نے کہہ دیا کہ بچے نے مجھ سے پوچھا کہ کتنے قرض لیے ہیں، تو میں نے کہہ دیا کہ اتنا کیلکولیٹر نہیں ایجاد ہوا ہے۔ تو یا تو میرے بھائی کا میتھس بہت کمزور ہے یا ان کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز جناب محترم عمران خان صاحب کنٹینر پہ سوار ہو کے اور یہ پیگرز دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے کتنا قرض لیا ہے، مسلم لیگ نون نے کتنا قرض لیا ہے، پر ڈے کتنا کرپشن ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تو ہمارے اکاؤنٹوں کا بھی پتا تھا کہ زرداری کے کس بینک میں کتنے $100 پڑے، کتنے $100 ارب پڑے ہیں نواز شریف کی کس اکاؤنٹ میں، اور کس بینک میں کتنے $100 پڑے ہیں، اور روز یہ تماشا ہوتا تھا۔ تو یا تو ان کا حافظہ کمزور ہے کہ یہ لوگ بھول گئی، اور یا اس کا میتھس کمزور ہے۔ میں اس کو یاد دلاؤں کہ ہمارے دور میں ہم نے قرض لیا تھا $5 ارب ہم نے قرضہ لیا تھا، یا پاکستانی روپوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 5000 ارب پاکستانی روپے قرضہ اپنے 2008 سے 2013 تک لیا تھا۔ اس پہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑا تھا، ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا تھا، ہم نے بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کیا تھا، ہم نے سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا تھا، ہم نے پینشن کو 250% بڑھایا تھا، ہم نے تنخواہوں کو بڑھایا تھا، ہم نے جو بے روزگار لوگ تھے جو ڈیلی ویجز تھے اس کو پرماننٹ کیا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ رائٹ سر، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑے۔ ایک سیکنڈ، اگر یہ حکومت یہ اپنا 5 سال پورا کریں گی تو پھر وہ اس طرح کیلکولیٹر نہیں ہوگا جو اس قرضے کی حساب کرے، کیونکہ 3 سال سے پہلے ان لوگوں نے 17,000 ارب کا قرضہ لیا ہے، جو ہم نے 5 سال میں صرف 5 ارب کا قرضہ لیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا سر، تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا۔ صدیق الفاروق صاحب، موضوع بدل دیا ہے میں نے، سوال آپ سے بھی دوسرا کر رہا ہوں سر، کائنڈلی فوکس کیجئے گا میرے سوال پر۔ سر، کچھ کام حب علی میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ پیور بغض معاویہ میں۔ جناب من، پوچھنا یہ تھا کہ اس وقت میرے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے، مریم نواز، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، عبدالغفور حیدری، مولانا فضل الرحمان، جو فلسطین کے پورے قضیے کے دوران لحاف اوڑھ کر کے کہیں سو رہے تھے، اب اچانک سے اویس نورانی صاحب، ان سب کو اچانک سے خیال آ گیا ہے، ایک محترم کے گھر وہ پہنچے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اظہار رنج و غم کرنے کے لیے، جنہیں ان کے دعوے کے مطابق ان کے گھر میں گھس کر کے کچھ لوگوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا۔ سر، یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ جس کے لیے پی ڈی ایم کی پوری قیادت جا کر کے ایک آدمی کے گھر میں، جس کے ڈرائنگ روم میں اتنی جگہ بھی نہ ہو، فوٹو سیشن کے لیے بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں، وہاں شہباز شریف صاحب خود لینڈ کر جائیں، باقاعدہ مریم نواز پہنچے۔ اس سے پہلے جب مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا تھا تب یہ ساری فلائٹیں کدھر تھیں؟
اس سے پہلے جب یہ سارے معاملات اور بھی کسی اور کے ساتھ ہوئے ہوں گے یقیناً. سر ابصار عالم کا کائنڈلی نام مت لیجیے گا ورنہ میں ایک اور نئی FIR کھول دوں گا. آپ کائنڈلی اسی حضرت تک رہیے تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا. سنیں آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے تو میری بات بھی سن لیں. ابصار عالم کی بات میں کرتے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کے گھر میں گیا تو میرے پہنچنے کے 5 منٹ کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب پوری لیڈرشپ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. یہ تو میری اور مطیع اللہ جان صاحب سے آپ پوچھیں. ٹھیک ہو گیا. ابصار عالم صاحب کے گھر اگر گئے, چوتھا ستون ہے میرے بھائی, ایک لمحہ. حضور آپ کی بات کرنے پہ آپ کا کوئی گلا گھونٹ دے, آپ کو خدا نخواستہ آ کے گولی مار دے, آپ پھر محسوس کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے. یہ ان دونوں کا نہیں ہے. آپ تو تیسرا صاحب آ گئے ہیں سامنے, اپنا طور صاحب, اسد طور صاحب, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے کچھ لوگ تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ چوتھا ستون ہے جمہوری ریاست کا, جسے صحافت کہتے ہیں, اور صحافت کی آزادی کا آئین جو ہے وہ گارنٹر ہے. اب آ جائیے آپ کشمیر اور فلسطین پر. کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر بہت واضح ہے. سر کشمیر اور فلسطین پہ کیوں آ جائیں, وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہم آئندہ بھی کریں. سر کشمیر و فلسطین ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. آپ آزادی صحافت کی بات کر رہے ہیں. سر پوچھنا یہ تھا کہ آزادی صحافت کا یہ سبق جو آپ آزادی صحافت کا یہ سبق جو آپ اپوزیشن میں پڑھ رہے ہیں, یہ اس وقت کیوں نہیں پڑھا تھا جب نواز شریف صاحب پر امیر المومنین بننے کا خط تھا اور انہوں نے ایک بہت بڑے ادارے کو اس پر کریک ڈاؤن کر دیا تھا. اس پر اخباروں کے وہ جو رول ہوتے ہیں وہ اس کو پرنٹ کی پابندی بھی عائد ہو گئی تھی, اس پر اور بہت ساری پابندی عائد ہو گئی تھیں, جس کے بعد پھر ایک سو کالڈ آشا اپنے طور پر ڈرائیو چلائی گئی اور باقاعدہ نواز شریف صاحب کی مدد اور معاونت سے پھر بہت ساری اور بھی چیزیں ہوئیں. اختصار کے ساتھ پھر میں سرکار کے پاس جاتا ہوں. مختصر جناب علی, امیر المومنین کا جو الزام لگاتے ہیں وہ ایک کہیں جملہ کسی نے کہا وہ آپ تک بھی پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جناب نواز شریف کا پریس سیکٹری رہا ہوں بطور جب وہ وزیر اعظم تھے اور جب وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. میں تقریر نویس بھی رہا. ٹھیک ہے. انہوں نے آزادی اظہار پر بات بھی کی. ہاں ایک وقت میں ایک جھگڑا تھا, کیونکہ بعض اوقات کسی ایک آدھ ادارے یا کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بناؤ بگاڑ توڑ پھوڑ یا حکومتیں بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے. پھر دونوں طرف معاملات سمجھ میں آ گئے. اس میں نے بھی کچھ لکھا تھا. وہ ایک وقت تھا, اس میں معافی تلافی ہو گئی اور وہ معاملات آگے بڑھ گئے. پھر اس واقعے کے بعد ہمارے دور حکومت میں آپ نے سیکنڈ کر دیا میری بات کو, تھوڑا سا توقف کیجئے گا, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی گلظفر خان صاحب, سر آپ اس پورے عرصے میں مسکراتے رہے اور ماشاءاللہ آپ مجھے لباتے رہے ہیں. سر یہ میرا خیال ہے پہلا موقع ہے کہ جب شاید آپ اور میں بھی ایک پیج پہ قریب ہیں, ایک پیج پہ تو نہیں قریب ہیں. سر آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اس ایک سرکار میں, اور اسی بات پر سینہ کوبی کرتی ہے اپوزیشن پوری. وہ جا کر کے پہنچی تھی ایک موصوف کے گھر میں جن کو پیٹا پاٹا گیا ہے. سر واقعی بڑی تشویشناک صورتحال ہے اسلام آباد میں, نہیں لیکن اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا جہاں کوئی بھی صحافی منہ کھول کر کے باقاعدہ اداروں پر کیا میں نام ہی لے لیتا ہوں یار, افواج پاکستان پر باقاعدہ تبرہ کرتا ہے, ڈیفنس فورسز کے بارے میں نازیبہ کلمات کرتا ہے, کچھ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو میرے خیال ہے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے میں نہیں کر سکتا. ہاں اگر جس کو اس بارے میں جاننا ہو کہ میرا ورژن کیا ہے تو کل رات کو میں عارفین نامہ لائیو سیشن کر چکا ہوں اس ایک موضوع پر. سر کچھ اظہار خیال فرمائیے گا. جی محترم, اصل بات یہ ہے کہ اس پہ بہت سارے بولتے اور کل انفارمیشن منسٹری میں ایک میٹنگ ہوئی, جواب بھی طلب کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ سرچ کر لے, ڈھونڈے, انویسٹیگیٹ کر رہے, وہ ہو رہے. اور اگر یہ میڈیا کو آزادی حاصل نہ ہوتی تو آپ جس انداز سے بول رہے ہیں خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ نے بندوق یعنی کہ زبانی بندوق ہاتھ میں پکڑے اور مسلسل مجھے عجز جیسے لوگوں کو فائر کرتے رہتے ہیں, تو یہ حال ہوتی جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کئی سارے کے سارے اداروں سے آپ کو پتہ ہے کہ جواب طلبی کی گئی کہ بھائی کیوں ہوا, کس نے کیا, کیسے ہوا, ابھی ڈھونڈا جا رہا ہے.
لیکن اس کے بعد جو غلیظ ترین الفاظ استعمال کی گئی جی شاید دنیا کے تاریخ میں اس کے کوئی مثال نہ ملے. وہ کوئی استعمال کرنے کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے. یہ لوگ جب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو یہ چلانا شروع کر دیتے کہ بھئی اس کو فوج لے کر آیا, اس کو انٹیلیجنس ایجنسیز لے کر آئے, اور بھئی مجھے کس قدر فوج نے ووٹ دیا, اور اگر میں بھی فوجی ہو, میں بھی اگر فوجی ہو, سمجھے کہ میں اگر کسی کرنل جنرل صاحب کی جگہ ہو اور میں سمجھو کہ پلانا بندہ پاکستان کے فیور میں محب وطن میں نے اسی کو سپورٹ کرنا ہے. اس وقت پاکستان میں میڈیا کو مکمل آزادی حاصل ہے, آپ اپنے پروگرام سے اس کی مثال لے سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.